کب آؤ گے مولا یہ بتانے چلے آؤ. جب ظرف نجس ہو، آلودہ ہو، تو وہ آپ کو دنیا کی کوئی بھی بات کرا دے آپ کو نجس کرے گا. یہ کبھی بھی اس اکنامیکل سسٹم کی طرف نہیں لے کے آئے گا، چاہے آپ دنیا کی بڑی سے بڑی اکنامک یونیورسٹی میں پڑھ لیں، جو امام کی طرف لے کے جائے گا. یہ کبھی بھی سوشلزم آپ کو صحیح نہیں پڑھا پائے گا، کبھی بھی آپ کو مینجمنٹ اسٹریٹجیکل پلانر نہیں بنا پائے گا جو اس شہر کو بنائے گا. یہ وہ شہر بنائے گا جہاں پر صرف کیپٹلزم کی تھاٹس ہوں، جہاں صرف ملٹی نیشنل رول کرتی ہوں، جہاں دنیا کا اقتصاد چند ہاتھوں میں ہو. یہ صرف یہ آپ کو پڑھائے گا، یہ آپ کو یہی سکھائے گا اور آپ کو کچھ نہیں دے گا. اب یہ کام کیسے کر رہا ہے؟ ایک تو ایجوکیشن سسٹم سے آپ کو پڑھاتا ہے، آپ وہی فٹ ہو کر آپ کے اندر یو ایس بی وہی فٹ کی جاتی ہے، آپ اسی یو ایس بی اور چپ کو لے کے معاشرے میں آتے ہیں. جب آپ معاشرے میں آتے ہیں تو یہ چپ صرف ان آرگنائزیشن میں فٹ ہوتی ہے جو آپ کو آپ کے ڈگری ختم ہونے سے پہلے آپ کو ہائر کرتی ہے. اور یہ پوری دنیا کا نیٹ ورک، اور آپ بھی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں فلانی ملٹی نیشنل میں آیا، میں فلانی آئی ٹی کمپنی میں جا رہا ہوں، میں اس میں جا رہا ہوں، اس میں جا رہا ہوں. وہ جہاں آپ کو ظاہر میں نیٹ ورکنگ، کمیونیکیشن، یہ سب آپ کو سکھاتے ہیں، بزنس دیتے ہیں، وہیں پر اس آرگنائزیشن کا جو کلچر ہے وہ آپ کو آپ کی انسانیت سے دور کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آپ کو پارٹی میں بھی جانا ہے، آپ کو اٹھنا بیٹھنا ایسے ہے، آپ کو سیٹرڈے نائٹ یہاں آفیسرز کے ساتھ جانا پڑے گا. گریجولی وہ آپ کو آلودہ کرتا ہے، اور جب یہ آلودگی آپ کو دے دیتا ہے تو اب آپ خود کے بولیں گے مذہب کی کیا ضرورت ہے، سب تو اچھا چل رہا ہے. یہ دیکھیں اتنا تو یہ کام کیا ہے گوروں نے، ہم نے کیا آج تک. تو وہ آپ جس کو سکسیس کی ڈیفینیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اصل میں بربادی ہے. وہ انسان کو گرا رہا ہے. انسان کی قیمت کیا ہے؟ انسان پروڈکٹ ہے اس کے نزدیک. جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اس کا کنزیومر کون ہے؟ وہ آپ کو کنزیوم کر رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو یوٹیلائز کیسے کرے. یہ پورا سسٹم امام کے مقابلے میں کریٹ کیا گیا ہے. کوئی کھڑا نہ ہو پائے، نہ انڈیویجول نہ کوئی سوسائٹی کیپچر ہے. یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ ایک سوسائٹی کو کرپٹ کرنے کے لیے یہ ایک ایجنڈا دیتے ہیں. اس ایجنڈے کو پہلے یہ کسی ایک پلیٹ فارم پر پھینکتے ہیں. جب وہ ایک پلیٹ فارم پہ آتا ہے تو شروع میں لوگ بڑے جو ہے وہ ریجڈ ہوتے ہیں، یہ کیسی بات کر دی، یہ ٹی وی میں کیسا جو ہے وہ اشتہار آ گیا، یا یہ کیسا. تو یہ پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں قوم کتنے بڑے انجیکشن کو تحمل کر سکتی ہے. پھر یہ اسی تھیم کو ملٹی نیشنل کو دیتے ہیں. وہی تھیم ملٹی نیشنل کی جو ہے وہ ڈائریکٹر کو دیتی ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی. اس تھیم پہ وہ آپ سے کمرشل بناتے ہیں، سائن بورڈ بنواتے ہیں، پرنٹ میڈیا کنٹرول کرتے ہیں. وہی تھیم پھر گلی گلی کوچے کوچے میں آپ کی لگی ہوتی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ بہت ساری پروڈکٹ ایسی ہیں، ان کو بیچنے کے لیے خاتون کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر خاتون کی ضرورت ہے تو اس کی ایسی تصویر سائن بورڈ پہ کیوں ہے کہ جس سے اس پروڈکٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ یہ پورے معاشرے کو کہاں لے کے آنا چاہتے ہیں، کہاں لے کے جانا چاہتے؟ اس کا مطلب ہے پیچھے تھیم ہے کہ غیرت ختم کر دو، ان کی غیرتوں کو فنا کر دو. تباہ جب یہ اس سے کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ بڑے بڑے جو انہوں نے آئیکنز کریٹ کیے ہوئے ہیں، رول ماڈل، ان کے ذریعے سے ایک یا فلم بناتے ہیں یا پھر یہ ٹی وی سیریز یا کوئی سیزن کریٹ کرتے ہیں. کیونکہ اگر وہی بات کوئی نارمل بات کہے گا آپ انکار کر دو گے، لیکن وہ جو آپ کا ہارٹ تھروب ہے، جس کے لیے آپ کی دھڑکنیں دھڑتی ہیں، چاہے وہ کرکٹر ہے، چاہے وہ فٹ بالر ہے، چاہے وہ ایکٹر ہے، چاہے وہ سنگر ہے، جب آپ اس کو اتنا فالو کرتے ہیں اور جب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے،
برائی کرتا ہے آپ ایبزارو کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہو چکی ہوتی ہے. یہی انہوں نے کیا. بے حیائی کو, برائی کو, نامحرم تعلقات کو, حرام ریلیشن شپس کو پہلے انہوں نے ٹیسٹ کیا. انڈیا میں سینما جل گئے کہ جب انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کی. اس کے بعد انہوں نے سوسائٹی میں ایسا کام کیا کہ وہ کریکٹر کہ جس کو سب سنتے ہیں ان کے ذریعے سے ان کریکٹر کو دیا. اب انڈیا کی مشہور فلمیں ہیں, مجھے بہرحال نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کہ آپ لوگ نہیں دیکھتے ہوں گے, دوسرے لوگ دیکھتے ہوں گے. وہ کریکٹر کہ جو ہر آدمی پسند کرتا ہے, اس کے ذریعے سے ٹرائنگل لو سٹوریز کو لے کر آئے سوسائٹی میں. آج وہی ٹرائنگل لو سٹوریز آج ہمارے ڈراموں کے اندر ہیں, جسے ہم لوگ خود بنا رہے ہیں, اور پوری فیملی بچوں سمیت بیٹھی ہوئی حرام تعلقات دیکھ رہی ہے اور خاموش بیٹھی. وہ ٹرکی کہ جو اپنے آپ کو اسلام کا دعوے دار کہنے کے لیے آپ سے ارتگل سیریل آپ کو دکھایا, اس ملک میں آپ جا کے اتر کے ایئرپورٹ سے اتر کر دیکھیں کون سا اسلام ہے وہاں. وہ جو کتنے انہوں نے عشق نام ہے, نام آپ سوچیں, جب نام اسلام کی حدودوں کو توڑ رہا ہو تو یہ کیا چاہتے ہیں آپ کی سوسائٹی سے؟ یہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی آلودہ ہو, نجس ہو. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں ہم دکھائیں نہیں, تو سوشلسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہر برائی مجمع عام میں یا چوراہے میں کھڑے ہو کے حل نہیں کی جاتی. الہی نظام برائیوں کو نیچے کرتا ہے. کتنا مشہور واقعہ ہے, خاتون آئی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, امام کی خدمت میں آئی, کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. کیا کہا؟ مجھ سے زنا. امام نے کہا جاؤ جاؤ استغفار کرو, کوئی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر دوبارہ آئی, کہا مجھ سے ہو گیا ہے. کہا میں نے کہا نا کسی کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, استغفار کرو, خدا معاف کرنے والا ہے. پھر آئی, جب 3 دفعہ حجت ہو گئی تو حد جاری کرنا. امام تھے, امام نے کہا میں نے چاہا تمہیں ٹالوں, خدا رحمان ہے, جب غلطی ہوگی استغفار کرو, اس برائی کا ذکر مت کرو. اسلام یہی سکھاتا ہے. اسلام کیوں اتنی سخت جو ہے وہ چیز کو کر رہا ہے؟ کیونکہ جب آپ برائی کو سڑک پہ لا کر بیان کریں گے, کچھ برائیوں کو, اس کے خاتمے کا کوئی اور طریقہ ہے, تو معاشرے میں برائی کیا کرے گی؟ میں بہت نیچے نہیں اتر سکتا جانے محترم جو ہالی ووڈ کر رہا ہے یا بالی ووڈ کر رہا ہے. اور ابھی تو ویسے بھی کووڈ گئے, سارے سینما بند ہیں, لیکن انہوں نے کام بند نہیں کیا. نیٹ فلکس نے کووڈ میں جو اپنی یوزر انکریز کیا اور جو $1 بلین بزنس کیا, اور ایمیزون پریمیئر نے اور زی نے سب ویب پہ لے کے آ گیا ہے, سب ویب سیریز پہ, اور ملین ویوز کچھ گھنٹوں میں. کیوں؟ کیونکہ کوارنٹائن کر کے لوگوں کو گھروں میں بٹھا کر ان کے ذہنوں کو کنٹرول کیا ہے. 4 بلین منیمم لوگ کوارنٹائن ہوئے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ راتوں رات دنیا کے ایئرپورٹ بند ہو جائیں, دنیا کی ساری چیزیں ایک ساتھ بند ہو جائیں؟ پلان تھا, اتنا پلان سسٹم. بیماری کا آپ انکار نہیں کر سکتے کہ بیماری نہیں ہے, آپ بولیں نہیں بیماری نہیں ہے, وبا ہے, مین میڈ ہے یا وبا ہے؟ خب یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. وبا وجود رکھتی ہے, بیماری وجود رکھتی ہے, بہرحال لوگ مر رہے ہیں, کیونکہ یہ تو انہوں نے پہلے ہی سے ڈیزائن کر لیا ہے. اب یہ مارتے نہیں ہیں, اب یہ بایولوجیکل ویپن یوز کرتے ہیں. وہ جس نے حضرت یوسف بنایا تھا ڈائریکٹر, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کا پورا سیریل ریڈی تھا, جس میں 500 کریکٹر کے صرف ڈائیلاگز تھے, سب ریڈی تھا. اور وہ اس نے آنا تھا, اس نے بنی اسرائیل کے اس کو جو آج بنی اسرائیل اپنے آپ کو کہتا ہے اکھاڑ پھینکتا. اس کو کینسر ہو گیا, اور جب آخری وقت تھا تو اس نے اپنے قریب لوگوں کو یہ کہا کہ مجھے کینسر انجیکٹ کیا گیا ہے. بایولوجیکل وار, بڑے بڑے میں نام آپ لوگ ضروری نہیں ہے, خود انہوں نے کہا
کہ ہم ٹریولنگ پہ گئے, ہمارا بیگ غائب ہو گیا, بیگ واپس آیا, ہم نے اپنے کپڑے پہنے, کھانسی شروع ہوئی اور کرتے کرتے ہارٹ فیل ہو گیا. ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اندر آرٹیفیشل بیٹریز لگا کر ہارٹ کو رن کیا ہوا ہے. دشمن خاموش نہیں ہے, دشمن اپنا طریقہ بدل چکا ہے, وہ ذہنوں کو قبضے میں چاہتا ہے. اسے آپ کے ملک شہر نہیں چاہیے, آپ کے ملک شہر کو برباد کرنے کے لیے تو اس کے کارندے آپ کے ملکوں میں ویسے ہی بیٹھے ہوئے, اس کو آپ کا ذہن چاہیے. وہ ذہنوں کو برباد کر رہا ہے. جتنی اس کا سسٹم ہے, چاہے وہ ٹی وی سیزنز ہوں, چاہے وہ اینیمیشنز ہوں, چاہے وہ گیم ہوں, ان سب کے ذریعے سے اس نے آپ کو کیپچر کیا ہوا ہے. آج میکسیمم ہر گھر, کوئی بھی گھر اس سے بچا ہوا نہیں ہے.